السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حج 2027، 2028، 2029 یا 2030 میں حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ حکومت پاکستان نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور پریس کانفرنس کے ذریعے تمام باتیں بتا دی ہیں۔ پہلی مرتبہ 4 سالہ حج پالیسی 2027 سے لے کر 2030 تک کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں کئی اہم تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ بہت ساری نئی باتیں بھی شامل ہیں۔ ان تبدیلیوں کا مقصد حج کو زیادہ شفاف، آسان اور جدید بنانا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان تمام نکات کو سمجھتے ہیں جو آج کی پریس کانفرنس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے، وزارت مذہبی امور کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ 4 سال کے لیے حج رجسٹریشن اور ویٹنگ لسٹ کا نظام متعارف کروایا جائے گا تاکہ عازمین اپنی سہولت کے مطابق پہلے سے منصوبہ بندی کر سکیں۔ دوسری یہ کہ رہائش، ٹرانسپورٹ، کیٹرنگ اور فضائی سفر کے معاہدے 3 سے 4 سال کے لیے کیے جائیں گے، جس سے خدمات کے معیار میں بہتری اور اخراجات میں کمی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تیسری بات، حج کے تمام مراحل رجسٹریشن سے لے کر شکایات کے ازالے تک مکمل طور پر ڈیجیٹل نظام کے ذریعے انجام دیے جائیں گے۔ چوتھی تبدیلی یہ ہے کہ 2027 سے 2030 تک سرکاری اور نجی حج اسکیم کا کوٹا 60% اور 40% برقرار رکھا جائے گا۔ یعنی جو حکومت کی طرف سے جائیں گے ان کا کوٹا 60% ہے اور جو پرائیویٹ حج اسکیم ہیں ان کا کوٹا 40% برقرار رکھا جائے گا، جب تک وفاقی کابینہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ پانچویں بات یہ ہے، حکومت بتدریج حج انتظامات کرنے کے بجائے نگرانی، ریگولیشن اور معیار یقینی بنانے پر زیادہ توجہ دے گی، جبکہ نجی شعبے کی شمولیت میں اضافہ کیا جائے گا۔ چھٹی بات، عازمین حج رجسٹریشن کے وقت اندازاً حج اخراجات کا 10% جمع کرا کے آئندہ 3 سال کے لیے رجسٹر ہو سکیں گے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ حج کے انتخاب کا مکمل طور پر شفاف ڈیجیٹل ویٹنگ لسٹ کے ذریعے ہوگا، یعنی پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر۔ آٹھویں یہ ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت مختلف دورانیہ کے متعدد پیکیج متعارف کروا دیے جائیں گے تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت اور بجٹ کے مطابق انتخاب کر سکے۔ نویں بات یہ ہے، تمام خریداری اور معاہدے پاکستان اور سعودی عرب کے سرکاری خریداری قوانین کے مطابق شفاف طریقے سے کیے جائیں گے۔ 10ویں بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے حج آپریشن مکمل ہونے کے بعد رقم بچ جاتی ہے تو وہ عازمین حج کو واپس کر دی جائے گی۔ اب آتے ہیں مزید اہم نکات کی طرف جو آج کی پریس کانفرنس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی دونوں حج انتظامات کے ذریعے غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے گا تاکہ خدمات کا معیار مزید بہتر بنایا جا سکے۔ نجی حج کمپنیوں کی رجسٹریشن اور نگرانی ان کی کارکردگی اور سہولیات کے معیار کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ صرف کوٹے کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح تمام نجی حج کمپنیوں کے لیے PHMP پورٹل کا استعمال لازمی ہوگا۔
جس کے ذریعے بکنگ، ادائیگی، نگرانی اور آڈٹ کا نظام ڈیجیٹل ہوگا۔ حج کی تمام ادائیگیاں حکومت کے مقرر کردہ بینکاری ذرائع سے کی جائیں گی تاکہ شفافیت اور مالی تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ عازمین کی شکایات کی فوری ازالے کے لیے جدید ڈیجیٹل شکایت نظام اور اپیل کا باقاعدہ نظام متعارف کروایا جائے گا۔ معاونین حج کے انتخاب کے لیے میرٹ پر مبنی جامع معیار مقرر کیا جائے گا تاکہ بہترین افراد منتخب کیے جا سکیں۔ عازمین کی تربیت کو مزید مؤثر بنایا جائے گا، جس میں مناسک حج، موبائل ایپس، ہنگامی صورتحال، سعودی قوانین اور ضروری آگاہی شامل ہوگی۔ حجاج کرام کے لیے انشورنس اسکیم کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ دوران حج حادثات یا ہنگامی حالات میں مالی معاونت فراہم کی جا سکے۔ ہنگامی حالات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم اور رسپانس ٹیم قائم کی جائے گی۔ نئی حج پالیسی کو سعودی وژن 2030 اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے تاکہ عازمین کو زیادہ شفاف، محفوظ، آسان اور معیاری خدمات فراہم کی جا سکیں۔ ناظرین کرام، یہ پالیسی 2027 سے 2030 تک حج انتظامات کے لیے ایک بڑا روڈ میپ سمجھی جا رہی ہے۔ تاہم اس میں موجود بعض نکات پر عمل درآمد مرحلہ وار ہوگا، جبکہ بعض تفصیلات بعد میں جاری ہونے والی قواعد و ضوابط کے ذریعے واضح کی جائیں گی۔ آپ کے خیال میں اس نئی حج پالیسی میں عازمین کو زیادہ فائدہ ہوگا یا کوئی مشکلات بھی سامنے آ سکتی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور جو بھی سوال ہو حج 2027 کے متعلق تو اس کو کمنٹ میں ضرور پوچھیں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ حج اور عمرہ پالیسیوں کے مطابق جو بھی نئی اپڈیٹ آئے تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچی جا سکے۔